بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، فائنلی سہیل آفریدی نے جلسے سے خطاب کیا ہے، پشاور کا جلسہ ہو گیا ہے۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ پرجوش خطاب کیے گئے، جذباتی خطابات کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار تھا وہ تھا سہیل آفریدی کا خطاب، کہ سہیل آفریدی آج کے جلسے میں کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے۔ چونکہ بہت زیادہ خبریں آ رہی تھی، بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی اس جلسے میں بڑا اعلان کرنے والے ہیں، اور انہوں نے واقعی بڑا اعلان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے سہیل آفریدی اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ سہیل آفریدی نے وہی حکمت عملی اپنائی ہے جو کہ عمران خان اپناتے تھے۔ سہیل آفریدی نے اپنے مخالفین کو ایک جواب دیا ہے، جس طرح ان کے بارے میں حکومتی ارکان کی جانب سے گفتگو کی گئی، جس طرح سے DGSP نے پریس کانفرنس کی، اس کے جواب میں سہیل آفریدی نے کیا کہا ہے، ان کی پوری گفتگو کیا تھی۔ 18 سے 20 منٹ انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن بہت ہی مناسب گفتگو تھی، بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے۔ کیا پیغامات دیے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے اچکزئی کو بھی پیغام دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے، ان کی پوری سپیچ کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے کہا کل اعتراض اٹھایا گیا کہ KPK کے اندر گورننس نہیں ہے، اپنی گورننس پر توجہ دیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ گورننس ہے تو 3 بار سلیکٹ ہوئے ہیں، عمران خان کو 3 بار عوام نے سلیکٹ کیا ہے اور گورننس کی بنیاد کے اوپر کیا ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے اقتدار پر بٹھایا ہے گورننس وہاں پر نہیں ہے، اس لیے IMF نے چارج شیٹ دی ہے کہ ان لوگوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہم ان کو بھولنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے۔ ہم ان پر سوال کریں گے، تنقید کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں پر ہے۔ یہ کہنا ہے سہیل آفریدی کا۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ایشوز میں سیریس نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سیریس تو آپ نہیں ہیں۔ 21 سال سے آپریشن پہ آپریشن، ڈرون پہ ڈرون، 21 سال سے میرے پختون کا خون بہ رہا ہے، 21 سال سے قربانی دے رہے ہیں۔ اگر 21 سال میں آپ کی پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی تو ہمارا قصور نہیں ہے، آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں۔ یہ بھی سہیل آفریدی نے پیغام دیا ہے۔ نظیر، سہیل آفریدی نے واضح طور پر آج کہا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایون کہ بار بار قربانیوں کو ذکر کرتے رہے ہیں۔ کیا قربانیاں دی ہیں انہوں نے آگے بیان بھی کیا ہے۔ ہم تنقید کرتے ہیں ان پالیسیوں پر تو حل بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں آپ کی پالیسیوں پر تو ہم ساتھ میں حل بھی بتاتے ہیں۔ اور آج بھی سہیل آفریدی نے حل بتایا ہے کہ کس طرح کی پالیسی جو ہے KPK کے اندر چل سکتی ہے، کس طرح کی پالیسی ہے کہ جو آپ بنائیں گے تو پھر آپ ہم سے گلہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ اس امن کے معاملے میں سیریس ہیں، ایک بندہ آتا ہے ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے دوسرا کرتا ہے، تیسرا آتا ہے تیسرا کرتا ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ چوتھا بندہ آتا ہے تو چوتھا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غیور پختونوں کا صوبہ ہے، یہ لیبارٹری نہیں ہے۔ یہاں پر سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ آپ لوگ بار بار تجربات کرتے ہیں، تو ہمارا صوبہ جو غیوروں کا صوبہ ہے، یہ لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ بار بار آ کر ہمارے اوپر جو ہے تجربات کریں۔ ایک پالیسی بنے گی، انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ایک پالیسی بنے گی، خیبر پختونخوا کی عوام، یہاں کی حکومت، پختونخوا کے پارلیمنٹیرینز، تمام سیاسی جماعتیں، یہاں پر ہمارے قومی مشران بیٹھیں گے، وہ پالیسی بنائیں گے، پھر ہم سے گلہ نہیں کریں گے۔ وہ پالیسی پر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو ہم سے گلہ نہیں ہوگا، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ لیکن پالیسی جب بھی بنے گی وہ ان سب کی مشاورت سے بنے گی، پالیسی وہی چلے گی جو خیبر پختونخوا کی عوام چاہے گی۔ ناظرین، پالیسی کے اوپر بھی واضح طور پر پیغام دے دیا ہے، انہوں نے پہلے بھی دیا ہے۔ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ کس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے، اور پالیسی جو سب کے سامنے اور بند کمروں کے فیصلے نہ ہوں۔ آج بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سب لوگ جو ہے یہ مل کے بیٹھیں، پالیسی بنائیں، پھر ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے، اور آپ کو اس پر شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے کبھی ایک نام سے پکارا گیا، اب انہوں نے اپنے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی ایک نام سے پکارا گیا، کبھی دوسرے سے، لیکن میں اقبال کا شاہین ہوں۔ کچھ کوے مجھے آ کر چونچ ماریں گے تو میں اپنی پرواز اونچی کرنی ہے، میں نے کووں سے نہیں لڑنا۔ ہم نے اپنا فوکس اپنے مقصد پر رکھنا ہے، یہ سیاسی کوے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نظر، یہ کووں کی مثال اس سے پہلے بھی سہیل آفریدی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہین کو جب شاہین تھوڑی دیر کے لیے نیچے آتا ہے تو کچھ کوے چونچے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاہین کا کام ہوتا ہے کہ اپنی پرواز کو بلند کرے جہاں تک یہ کوے نہ پہنچ سکے، اور وہ اپنے مقصد پر فوکس رکھے۔ آج پھر انہوں نے یہاں پر اس مثال کو دہرایا ہے کہ مجھے کن کن ناموں سے پکارا گیا، کیا کچھ کہا گیا، لیکن میں ان سیاسی کووں کی چونچوں سے نہیں گھبراتا۔ میں اقبال کا شاہین ہوں، میں اپنے مقصد پر فوکس رکھوں گا۔ میں نے جب سے حلف لیا ہے میں نے آئین اور قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بیانیہ بنانے کی، آپ لوگوں کو اشتعال دلانے کی، دنیا کو یہ دکھانے کی کہ پاکستان تحریک انصاف تصادم کی سیاست کرتی ہے۔ ہم نے اپنے اعمال اور ایکشن سے ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ نظر، یہ سہیل آفریدی کا بڑا سٹیپ ہے۔ یہاں پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی تصادم کی سیاست کی جانب آئیں گے،
اشتعال انگیزی کی جانب آئیں گے، سامنے کھڑی عوام کو اشتعال دلائیں گے، تصادم کی طرف احتجاج کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن میں نے پہلے صبح کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا کہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ایک پازیٹیو میسج ہوگا، یعنی کہ احتجاجی طور پر کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی بھی اس قسم کا جواب نہیں دیا جائے گا جس طرح کے پیغامات وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے جس طرح کے الفاظ جو وہاں سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی نے یہی کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اشتعال دلائیں تاکہ ہم تصادم کی جانب بڑھیں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ مشتعل پارٹی ہے اور ان کے اوپر بین لگایا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم انہیں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں دیں گے، کوئی بھی کمزور پوائنٹ نہیں دیں گے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کہا جاتا ہے کہ سیاست نہیں آتی، اس سے بہترین سیاست کیا ہوتی ہے؟ سہیل آفریدی بار بار جب بھی ایک طرف ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سہیل آفریدی بہت ہی بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، میں نے صبح بھی کہا کہ جو اداروں کے لیڈر ہوتے ہیں، چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہوں، کسی ادارے کے سربراہ ہوں، ان میں تحمل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عوامی سیٹ رکھتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، انہیں تحمل مزاجی کرنی چاہیے، تحمل سے پیش آنا چاہیے۔ سہیل آفریدی نے یہاں پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور نظیر یہ کامیابی ہوتی ہے جس طرح سے سہیل آفریدی پیش آ رہے ہیں، یقیناً سہیل آفریدی کامیاب ہیں۔ اب جنہوں نے بھی اس کو سنا ہوگا اور جنہوں نے بھی سہیل آفریدی پر وار کیے ہیں تو یقیناً وہ اپنے اندر شرمندہ ہوں گے۔ سہیل آفریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے ایک دو جوکر، ایک دو سیاسی مسخرے وفاقی وزراء آئے پریس کانفرنس کی، ان کا اشارہ اعظم وزیر تارڑ اور عطا تارڑ کی جانب ہے، وہ عمران خان صاحب کے بارے غلط بیانی کرتے رہے، اس کی اگلی صبح ایک ادارے کا ڈی جی آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے، میرے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن میں پختونخوا قبائلی ہوں، میری تربیت ایسی نہیں کہ میں گالیاں دوں، میرے مشران نے مجھے ہمیشہ پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہم نے 80,000، اب یہاں پر انہوں نے اپنی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے 80,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دی، ہم نے اپنا خون بہایا اس پاکستان کے لیے اور ہم یہ خون بہاتے رہیں گے۔ یہاں پر انہوں نے واضح پیغام دیا ہے۔ اب یہاں پر ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا تھا ان لوگوں کی جانب سے بھی جنہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی، حکومت کی جانب سے بھی، کہ یہ یہاں پر اشتعال انگیزی کریں گے، یہ بھی سخت جوابات دیں گے، پھر تصادم شروع ہوگا اور پھر ان کو دبایا جائے گا۔ لیکن سہیل آفریدی نے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسے کوئی الفاظ نہیں بولوں گا جس طرح کے الفاظ میرے بارے میں بولے گئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہاں پر پیغام دیا کہ میری تربیت ایسی نہیں کہ میں ان کے الفاظ میں ان سے مخاطب ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک جعلی سینیٹر اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے، ایک پارٹی کے دو جعلی وزراء اور ایک ادارے کے ڈی جی کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پر انہوں نے پیغام دیا ہے، نہ ہی آپ جعلی سینیٹر ہیں، نہ ہی کسی جعلی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ ایک مضبوط ادارے کی ڈی جی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ڈی جی ایس پی آر کو نے مشورہ دیا کہ آپ نے جس طرح میرے بارے میں کہا ہے میں یہاں پر آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا، اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح وزراء نے بیانات دیے اور جس طرح فیصل واڈا سینیٹر کے بارے میں، وہ فیصل واڈا کے بارے میں بات کریں کہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ایک جعلی سینیٹر اور جعلی وزراء کی طرح بیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو یہاں پر مشورہ دیا ہے۔ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر بات عمران خان پر آئے گی تو ہم کہیں گے اس کا، اس کا، اس کی، یہ سب کیا ہے، تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی، اور اس کو انہوں نے 3 بار ریپیٹ کیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی، اور پھر ساتھ میں کہا کہ اب یہ نام یاد رکھنا۔ یہ پیغام انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو دیا ہے، اور پھر یہاں پر انہوں نے ڈی جی کو جواب دیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا سوال تھا کہ تم ہوتے کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہاں پر سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ عمران خان وہ قوم کے لیڈر ہیں، انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا، انہوں نے پاکستان کو ایک ہاسپٹل دیا، کینسر کا ہاسپٹل شوکت خانم دیا، انہوں نے پاکستان کو یونیورسٹی دی، انہوں نے پاکستان کی قوم کو شعور دلایا، ان کی وجہ سے آج پاکستان کی قوم یونائٹڈ ہے، انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور سہیل آفریدی نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ان کے سامنے وہ جھکتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں جن کے سامنے جا کر آپ لوگ جھک رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیغامات دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کون ہیں۔ ساتھ میں سہیل آفریدی نے عوام سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں، تو عوام نے آگے سے کہا کہ ہم تیار ہیں، جب بھی کال دیں گے ہم تیار ہیں۔ تو پھر یہاں پر سہیل آفریدی نے محمود خان اچکزئی سے کہا کہ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ عوام تیار ہے، آپ کو عمران خان نے ذمہ داری دی ہے، جب بھی آپ کال دیں گے میں بھی تیار ہوں، عوام بھی تیار ہے، اب صرف اور صرف آپ کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر شاید خٹک بھی بولے ہیں، جنید اکبر بھی بولے ہیں، شفیع جان بھی بولے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی بولے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے خطاب کیا ہے۔ لیکن سب سے جارحانہ خطاب شاید خٹک کا خطاب جارحانہ تھا۔ انہوں نے فیصل واڈا کو بھی جواب دیا ہے، انہوں نے حکومت کے وزراء کو بھی جواب دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ صوبے کے اندر گورنر راج لگائیں گے
تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شفیع جان نے بھی خطاب کیا ہے۔ شفیع جان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنہوں نے بھی سہیل آفریدی کے بارے میں، وزیر اعلیٰ کے بارے میں غلط لفظ بولے، انہیں معافی مانگنی چاہیے اور ہم ان سے معافی منگوائیں گے۔ یہ جو ہے شفیع جان نے گفتگو کی ہے۔ جنید اکبر بھی بہت ہی جو ہے جارحانہ انداز میں بولے ہیں۔ محمود خان اچک زئی نے جس طرح وہ بولتے اس طرح کا خطاب کیا ہے۔ آج جو پشاور کے جلسے کو اگر دیکھا جائے تو شاہد خٹک نے کہا ہے کہ میں ڈی جے ایس پی آر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر انہوں نے پریس کانفرنس نہ کی ہوتی تو پھر جلسہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ ان کی پریس کانفرنس کی وجہ ہے کہ ہمارے جلسے کو 4 چاند لگ گئے۔ لیکن آج جو ہے سہیل آفریدی نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، اس کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی ضمان میں